مولوی سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر استاد تک، استاد سے لے کر وزیر تک، وزیر سے لے کر عام فرد تک، ہر بندہ تکبر کا، لالچ کا، خود غرضی کا شکار ہوا ہے، اور اس کو وہ فخر سمجھتا ہے، جبکہ یہ انتہائی کمینہ حرکتیں ہیں۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، اپنی نگاہوں کو خراب کرنا، دلوں کو کم ضربی کی طرف لانا، ہم خود یہ بندوبست کر رہے ہیں، اور معاشرہ جب دیگر منہ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، وہ جی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ حالات کس نے خراب کیے ہیں؟ اللہ نے تو بڑا خوبصورت معاشرہ دیا تھا، اللہ نے تو بڑا خوبصورت نظام دیا تھا، اللہ نے تو جو چیز بنائی ہے بڑی حسین بنائی ہے۔ قرآن میں رب نے نہیں کہا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، ہم تو زمین تمہارے لیے بنا کے رکھتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کو نشر کر دیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے تو ہر چیز کو بڑی موزوں بنایا ہے، جتنی تمہاری ضرورت تھی ہم نے وہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں بنا کے تمہارے حوالے کر دی ہیں۔ میری تمہاری زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ میں نے ساری کی ساری بنا دی ہیں۔ پانی کو دیکھو تو رب نے عطا کیا ہے، اور اس ایک نعمت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ پانی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اس جہاں میں بھی نعمت ہے، اور یہ جنت کے اندر بھی نعمت ہے۔ پانی جو ہے اس جہاں میں بھی نعمت ہے، پانی کے بغیر ایک لمحہ زندگی نہیں بندہ گزار سکتا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ جنت میں بھی ہے، اس جہان میں بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے اس کی حفاظت کرو، اس کا بے دریغ استعمال نہ کرو۔ ایک صحابی آئے کہنے یا رسول اللہ میں وضو کرتا ہوں، آپ فوراً حالات کے تناظر کو سمجھ گئے، حالات کی نزاکت کو سمجھ گئے، سمجھتے ہوئے میرے نبی نے وضو فرمایا۔ اس نے کہا میرا تو یہ طریقہ ہے، جو اس سے کم کرتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ نبی پاک نے بتا دیا کہ پانی کی بوند جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے، جب اس کا بے دریغ استعمال کرو گے پھر اس کی کمی ہو جائے گی، جب کمی ہو جائے گی پھر اس نعمت کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ آج دیکھتے ہم نے ڈول اٹھائے ہوتے ہیں، پانی نہیں ملتا تو پانی اسی وقت کسی چیز کی قدر ہوتی ہے جب وہ معیار سے نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ نے تو دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ ہم نے تو بلکہ ایک بات آپ یاد رکھیں نا، حدیث میں سناتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، تابعی بھی ہیں، ایک صحابی کے ساتھ چل پڑتے ہیں رستے میں، تو چلتے چلتے صحابی جو تھے انہوں نے تکلیف دہ چیز کو جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، تھوڑے آگے چلے تو حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ صحابی رسول نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ دوڑے اور انہوں نے بھی اس چیز کو تکلیف دہ چیز کو اٹھایا اور اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو وہ صحابی پوچھنے لگے میرے بھتیجے یہ تو نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں چچا میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے بھی ایسا ہی عمل کیا۔ انہوں نے فرمایا سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بندہ جب تکلیف دہ چیز کو اٹھاتا ہے، تکلیف دہ چیز کو اٹھاتا ہے، جب اللہ اس نیکی کو قبول کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب نیکی کون سی ہے؟ تکلیف دہ۔ تو یہ جو لفظ ہے نا تکلیف دہ چیز کا، یہ بڑا جامع لفظ ہے، بڑا جامع
تکلیف دینے کیا چیز آتی ہے؟ کیلے کا چھلکا بھی آ جاتا ہے۔ تکلیف ہے پہلے جو بندہ گرتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے کہ کتنی اس میں تکلیف ہے۔ اوپر والی باتوں کو میں نہیں بیان کر رہا، میں سب سے نیچے والی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ ہمسایہ ہے، ہمسائے کی نالی ہے، آگے آپ کا گھر ہے اور آپ اس گن کو اپنی طرف سے آگے دھکیل دیتے ہیں ہمسائے کے دروازے کے سامنے، تو یقینی بات ہے کہ یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے اور اسی حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اپنے گن کا، گھر کا گن جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اٹھا کے گلی میں پھینک دینا یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے۔ اور اوپر تو چلے جاؤ تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے تو حد ہی کر دی ہے۔ یہ مین شاہ ہے، کراچی سے پشاور تک چلتی ہے، اس کے اوپر ہم گھر سے اپنا گند پھینکیں گے کتنے مسافروں کو تکلیف ہوگی؟ تو بتاؤ نہیں اس کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس نے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، اللہ نے اگر اس نیکی کو قبول کر لیا تو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کے کتنا بڑا جو ہے تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے جی، کبھی تو دھند ہوتی تھی۔ مجھے صبح ایک مولانا صاحب نے فون کیا، وہ کہتے ہیں یہ بتائیں دھند میں اور سموگ میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے پھر بتایا کہ دھند وہ ہوتی ہے جو نیچر کی پہلے ہوتی تھی، دھوئیں کی طرح آ جاتی تھی، اس میں نمی ہوتی تھی، جب سورج کی روشنی دکھائی دیتی وہ اپنا مقام چھوڑ جاتی ہے۔ اور آج یہ جو سموگ ہے اس کے اندر گندی نالیوں کا تعفن ہے، اس کے اندر ہماری زبان کی غلاظت ہے، اس کے اندر ہماری فیکٹریوں کا دھواں ہے، اس کے اندر جو ہم گند جلاتے ہیں یہ گاڑیوں کا دھواں ہے۔ یہ سارا گند جب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ سموگ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بیٹا میری بات سننا، ڈکالو جی مت کرو۔ یہ گند جتنا اکٹھا ہوتا ہے یہ پھر سموگ کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے اندر سے نمی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے، یہ ڈائریکٹ انسانی پھیپھڑوں کے اوپر، انسانی وجود کے اوپر اثر کرتی ہے اور اس سے اٹھنے والے جو ہوتی ہیں وہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور ان بیماریوں کا جو سبب ہے وہ نہ نیچر نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی خود ساختہ یہ بیماریاں ہیں۔ آج ہم اپنے گلی گھر کا گند گلی میں پھینکتے ہیں، گلیوں کو صاف نہیں کرتے، گاڑیوں کا دھواں ہم ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے، اور اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، آپ کی حکومت بھی شامل ہے، بلکہ ان تو مردہ جنازوں کی بات ہی نہ کرو۔ میں دہندے کے بعد کرتا ہوں، ناجانی بات نہیں کیا کرتا۔ آپ یہاں سے چند قدم آگے چلے جائیں، سٹی بیکری آئے گی، سٹی بیکری سے آگے آپ جائیں گے، ہمارا ایک بہت بڑا سرکاری ادارہ ہے جس کو FG سکول کہتے ہیں، اس کے ساتھ متصل آگے ایک کالج بھی ہے جہاں پہ ہماری قوم کے مہمان، یا اس بچے کو بات بھی کو یا نام سے کرتے، ہماری قوم کے مہمان تیار ہوتے ہیں۔ اس سکول کے گارڈ صاحب بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری بے حسی، ہماری بے غیرتی، ہماری بے دینی اور ہماری بے حمیتی کا یہ اتنا انتہا کو پہنچ چکی ہے جہاں پہ ہماری قوم کے مہمان پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مستقبل کے مہمان تیار ہو جاتے ہیں، وہ ان کو اب تو میرا خیال ہے ان کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی، اور ہم ووٹیں بھی دیتے ہیں۔ مرد مردار ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ والے جو لانتی 1,000 روپے دکانوں سے لے کے رشوت اپنا گھر پالتے ہیں، وہ پلیت ریڑی مزدوری کرنے والے، یہ بیچارے ریڑی کا چھاپڑی لگانے والے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے والوں کے لیے ان غریبوں سے بھی یہ مردہ زیر رکھنے والے ان سے 500 روپے لے کے، اور جب ادھر سے ان کا ٹریلا چلتا ہے فون کھڑکا لیتے ہیں، ہمارے ابو جی آ رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، اور لانتیوں جو تمہاری گاڑی غریبوں کا مال اٹھانے کے لیے چلتی ہے، اس مال کو بھیجو، اس گند کے ڈھیر کے اوپر بھیجو، وہ گند اٹھاؤ تاکہ وہ گند صاف ہو جائے۔ اس کو صاف نہیں کریں گے
معاشرہ ہے، عمدہ ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، اچھا معاشرہ ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، تو جوان بھی صاف ستھرے ہوں گے، ان کی صحت بھی عمدہ ہوگی، ان کا ذہن بھی عمدہ ہوگا۔ جب یہ ساری گندی بیماریاں ہم اکٹھی کر لیں گے، اس وقت جو نوجوان کا ذہن بھی گندا ہوگا، انسان کے ذہن کے اندر فتور بھی ہوگا، اور اس کے مقابل بیماریاں بھی اٹھیں گی، تفن بھی اٹھے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو معاشرہ میرے نبی نے دیا ہے، خیر بھی اسی کے اندر ہے، بھلائی بھی اسی کے اندر ہے، کامیابی بھی اسی کے اندر ہے، معاشرے کا حسن بھی اسی معاشرے کے اندر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں ہم اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے رہتے ہیں اس بیماری کے اندر، اور آج وہ بیماری سموگ کی صورت میں نقصان دے رہی ہے، اور آج بھی ہم روکتے نہیں ہیں۔ کسی کے اوپر گلا نہ کرو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنی خیر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب جب رسول اللہ کی سیرت ہمارے کردار میں نظر آئے گی، جب رسول اللہ کی زندگی ہماری زندگیوں میں نظر آئے گی، جب رسول اللہ کا معاف کرنا ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا۔ آج ہمیں بھائی پہ غصہ آتا ہے، نہ اللہ کو فرماتا ہے اس کو پی جا، اور آج ہمیں کمزور پہ غصہ آتا ہے، اللہ تو کہتا ہے اسے پی جا۔ اگر اتنا ہی غصہ ہے تو میں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے سیاسیوں کو، بڑے بڑے دلیروں کو جب عدالت میں دیکھتا ہوں تو خبیث النسل انسان یوں کھڑے ہوتے ہیں جج کے سامنے۔ ایک انسان ہے تیرے طرح ہے، ایک انسان ہے وہ خلائی مخلوق بھی نہیں ہے تو وہ انسان نہ، اس کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دھیما دھیما بول رہا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں حضور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کو غصہ اس پہ نہیں آتا، اس کو غصہ اپنے کمزور مسلمان پہ آتا ہے۔ تو پھر سموگ نے بھی اٹھنا ہے، حالات نے بھی خراب ہونا ہے، بیماریوں نے بھی آنا ہے، ظلم و ستم نے بھی بڑھنا ہے۔ سارا جس کو گھر میں زنانی 2 دفعہ دال نہیں دیتی، وہ اللہ کے گھر میں آ کے اونچی اونچی آوازیں نکالتا ہے، مولویوں کے اوپر طنز کرتا ہے۔ بھئی اللہ کا گھر اتنا کمزور ہو گیا ہے، اللہ کا گھر اتنا کمزور ہے، رب تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، اللہ تو وہ ہے جو چاہے کرے۔ تیری کمزوری ادھر تجھے نظر آتی ہے، ادھر نظر نہیں آتی۔ بڑی سبحان اللہ، تیری سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ غصہ اگر کرنا ہے تو یہاں پہ اسرائیل میں چلے جاؤ، اپنی طاقت کا جوہر دکھانے ہیں، اسرائیل میں چلے جاؤ، پتہ چل جائے گا تمہارے اندر مردانگی کتنی ہے، تمہارے اندر غیرت کتنی ہے، تمہارے اندر طاقت کتنی ہے۔ اس لیے اپنوں کو معاف کرنا سیکھو، اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھو، اپنوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا سیکھو۔ اپنوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، کائنات کا رب تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اپنوں کو تم معاف کرو گے، کائنات کا رب تمہیں معاف کرے گا۔ اپنوں کے تم عیبوں پہ پردہ ڈالو گے، کائنات کا رب تمہارے دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی تمہیں پردہ میں رکھے گا، تمہارے آخرت میں بھی عیبوں کو بیان نہیں کرے گا اگر دنیا میں تم اپنے بھائی کا پردہ رکھتا ہے۔ تو سامعین محترم، صرف رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو تو صحیح نہ، بدگمانیاں، ہر بندہ دوسرے کو برا کہتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اس من میں بھی جھانکا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے ایسا کام نہ کرو جس سے بدگمانی اٹھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ نبی کا صحابی بھی ہو، نبی کا کلمہ بھی پڑھنے والا ہو، نبی کی معیت میں بیٹھنے والا بھی ہو، نبی کی تعلیمات حاصل کرنے والا بھی ہو، اپنے ایمان سے بتاؤ رسول اللہ کی اوپر بدگمانی کرے گا؟ بولو تو صحیح، رسول اللہ کی اوپر بدگمانی کرے گا؟ نہیں کرتا۔ میرے نبی مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں آتی ہیں۔ بات ہوتی رہی، کافی دیر تک بات ہوتی رہی۔ جب آپ اٹھتی ہیں
رسول اللہ بھی صاحب اٹھ پڑے، چند قدم آپ کے ساتھ چلے، آگے دو انصاری صحابی جب رسول اللہ کو دیکھتے ہیں ان کے قدموں میں تھوڑی جلدی آ جاتی ہے، رفتار میں تیزی آ جاتی ہے، سنیے تو میرے نبی نے کہا رکو رکو رکو، وہ رکتے ہیں اور کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہنے یہ آپ کا وذاتی بیان ہے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے اوپر پاکیزگی اور طہارت کے علاوہ کوئی گمان نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، میں جانتا ہوں تم میرے اوپر بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور مجھے یہ گمان ہوا کہیں تمہارے دلوں میں یہ میرے بارے میں بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، اس لیے میرے نبی نے مناسب سمجھا اپنے چاہنے والوں کو بلا کے بتایا میرے ساتھ کوئی غیر عورت نہیں ہے، میری گھر والی ہے، تاکہ شیطان بدگمانی نہ ڈال دے۔ تو آج مسلمانوں ہمارا دوسروں کے متعلق کیا گمان ہے؟ بولے تو صحیح کہ ہم نے تو زمان کا رشتہ ہر وقت تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تلوار کی طرح ہماری زبان دوسروں کے خلاف چلتی ہے، غیبت کرتی ہے، بدگمانیاں پھیلاتی ہے، برے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ سنو، ایسے بندے کا جو اسلام ہے وہ صرف زبان تک ہے، دل میں ایمان نہیں جاتا، ایسے بندے کے دل میں ایمان نہیں جاتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، کائنات کی جان محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو لوگو، جن کا اسلام زبان تک ہے، زبان کے مسلمان ہو اور تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، تم غیبت کرتے ہو، چغلخوری کرتے ہو، اس سے بچو۔ تو نبی پاک کا یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ غیبت کرنا ایمان کو دل میں نہیں اترنے دیتا، غیبت کرنا ایمان کو دل میں نہیں اترنے دیتا، چغلخوری کرنا ایمان کو دل میں نہیں اترنے دیتا۔ سب سے بڑی بات کہ اس سے انسان کی معاشرت کی زندگی متاثر ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، اور آج کا مسلمان اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا، اپنے من کو چند دمے ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر اپنی زبان چلاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ میری بات نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مطابق تو کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے تمہیں کیا لگتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُرْ۔ کوئی حافظ بیٹھا ہے بھائی، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ مِنْ كُلِّ أُولَئِكَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ میرا رب فرماتا ہے سن لے، جس چیز کا تجھے علم ہو گیا اب تو اس کے پیچھے لگے گا۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ مِنْ كُلِّ أُولَئِكَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تیری سماعت، تیری بصارت اور تیرے دل کے بارے میں کل قیامت کے دن رب تجھ سے سوال کرے گا۔ جس چیز کا تجھے علم ہو گیا لا تحقق، نبی نے فرمایا اس کی تاکید میں نہ پڑ جا۔ قرآن یہ کہتا ہے لا تجسسوا، تو مت لگا، تجسس مت کر، جاسوسی مت کر۔ کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا جب اللہ کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے، تجھے اس کا عیب اچھالنے میں کیا نفع ملے گا؟ اس حدیث کو بھی سامنے رکھ جس نے آج دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے اوپر پردہ رکھا، کل قیامت کے دن رب اس کے دنیا کے عیبوں کو بھی
اور آخرت میں بھی اس کی عزت رکھے گا۔ کیا ہم نبی کے ان اقوال کو بھول چکے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وقت کا امیر المومنین ہے، جب مسجد نبوی کی گلیوں میں گشت لگاتے ہیں، کہیں ایک گھر سے گانے کی آواز آتی ہے، عمر فاروق فوراً دیوار کو پھلانگتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے، ایک مرد اس کے ساتھ عورت بھی بیٹھی ہے، شراب کی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے جب دیکھا غضبناک ہوئے، غصے میں کہا، ارے نافرمان، تجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اس طرح گناہ میں پڑ چکا ہے؟ وہ کہنے لگا، امیر المومنین ذرا عجلت سے کام نہ لیں، ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے، آپ نے 3 نافرمانیاں کی ہیں، میرے سے رب زیادہ سوال آپ سے کرے گا۔ عمر فاروق نے پوچھا کیا؟ کہا میں نے 1 نافرمانی کی، اے عمر تو نے 3 کی ہے۔ رب کہتا ہے لا تجسسوا، جاسوسی مت کر، اللہ نے منع کیا، تو میری جاسوسی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، تو نے نافرمانی کی ہے، میرے گھر میں دیوار پھلانگ کے آیا ہے۔ لا تدخلوا البیوت حتی تستأنسوا، لا تدخلوا البیوت حتی، آخر میں الفاظ ہے تستأنسوا، کہ گھروں میں داخل ہو اجازت لے کے، اور تم نے میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں لی۔ امیر المومنین میں نے 1 نافرمانی کی ہے، آپ نے 3 کی ہیں۔ عمر فاروق ڈر گئے، واقعہ ہی مجھ سے 3 ہوئی تو فرمایا سنو، میں اگر تجھے معاف کر دوں تو تو مجھے معاف کر دے گا؟ کہا آپ مجھے معاف کریں، میں آپ کو معاف کروں گا۔ اور عمر فاروق نے کہا اگر تو معاف کرتا ہے تو پھر سن، اس کے بعد تو یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں دوبارہ نہیں کرتا۔ عمر فاروق نے معاف فرما دیا ہے۔ نجی زندگی ہو کسی مسلمان کی تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پرسنلی معاملات کو اٹھائے، اس کے کمزوریوں کو بیان کرے، اس کی کمزوریوں سے پردہ اٹھائے۔ شریعت نہ حکومت کو نہ نجی زندگی میں کسی کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اسلام ہے، اور اس اسلام کا حسن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، زمانہ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ میری بات سمجھ آئی؟ آج کیا ہم کرتے ہیں، جدھر بیٹھتے ہیں، کوئی افسر بھی بن جاتا ہے تو میں نے نوکری بھی کیا، مجھے پتا ہے مسلمان آج کل بڑا کمینہ ہو رہا ہے۔ جو سینئر ہوتا ہے نا، وہ نیچے سے جاسوسیاں لیتا رہتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، وہ کمینے ہیں، تو اپنے کام سے کام رکھ۔ ویسے ہمیں غصہ اپنے سے نیچے جاتا ہے، یہ میں نے پہلے بیان کیا، اوپر والے پہ غصہ نہیں آتا، نیچے والے پہ، نیچے والے کو معاف کرو نا، پھر دیکھو اللہ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی باتیں میں نے بیان کی ہے نا، اس سموگ میں یہ ساری شامل ہے۔ یہ ختم نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے دلوں سے برائی کو ختم نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ سموگ ختم نہیں ہوتی، حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 30 سال پہلے کیسے تھے، 10 سال پہلے چلے جائیں، 40 سال پہلے کیسے تھے، اور رشتوں کا حیا تھا۔ ایک بابا سفید داڑھی والا، گبرو جوان، بیٹے اور محلے والے، جب بیچ میں کھڑا ہو جاتا سب کے ساتھ نیچے، کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ادھر اس پاؤں کے نیچے چھپا لے یا اس کو پیچھے ڈالے، وہ جی کیوں؟ بزرگ آدمی، یہ حیا تھا۔ نبی پاک کا فرمان ہے جب تیرے دل میں حیا نہ رہے، معاشے جو مرضی کر، ساری باتیں حیا سے ہوتی ہیں۔ جب حیا نہ رہے پھر میرے نبی نے فرمایا تو جو مرضی کر، پھر تیرے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ آج حیا نہیں، اتنا سا نوبڑ، ایک تھپڑ بوتھے پہ لگے، پیشاب نکل جائے، جتیوں پہ پہنچ جائے، کوئی بزرگ کو بابا جی تو سب کے لگے جاؤ اپنا کام کرنا، بات پھٹے منہ تیرا، یہ وہ نہیں بول رہا، اس کے گھر کا ماحول بول رہا ہے، ماں باپ کی تربیت بول رہی ہے، وہ اس کا نسب بول رہا ہے کہ کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے، تو بچوں کو تمیز سمجھ۔
ان کو نبی پاک کی پر قصور کہاں سے آیا؟ جمعے کی تقریر تو آپ 10 منٹ میں سنتے ہیں، 1 گھنٹہ مولوی بیان کرتے، آخری 10 منٹ میں ہم آتے، اس میں بھی ایسے آگے نورے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس دور میں کوئی شیعہ دیوبندی کے پیچھے، دیوبندی بریلوی کے پیچھے، بریلوی اہل حدیث کے پیچھے، وہ آپس میں تم لڑا رہے ہو، اس قوم کو ظالموں لڑاؤ گے تو تمہاری قوت کہاں سے آئے گی؟ مسجد میں کوئی کبیلہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو مولوی کے عیب ہی تلاش کرتا ہے، دیکھو تو صحیح مولوی نے دعا کیسی مانگی ہے، کلمہ اونچا پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ وہ جو جس کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہے اسی کے اوپر تجھے ایمان اور اعتماد، تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے، بتا پھر پیچھے ٹکرے مارنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ایک ہو جاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی تعلیمات کی طرف دیکھو، یہ معاشرہ خود بخود سمجھ جائے گا۔ قسم اللہ کی، مکہ کے لوگوں سے زیادہ جری نہیں ہے، طاقتور بھی نہیں ہے، مضبوط بھی نہیں ہے، دلیر بھی نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی جب تعلیمات آئیں تو کتنا عظیم بن گیا۔ اور آج کیا اسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہم وہی قرآن نہیں پڑھتے جو صحابہ نے پڑھا ہے؟ افسوس ہے نا، وہ پڑھنے کے لیے سمجھ لیتے تھے اور ہم اس کو سمجھنے